میں نا اج تے کوئی 76 سال پہلا واقعہ نا بیان کرنے کے واسطے فرمائش کی اس بارہ کے بچ عرض کرنے سے پہلا کچھ دل کے بچ ایسا غبار جیسا بھی پیدا ہوئے کہ زبان کے نال نال الفاظ ادا کرنے کے نال نال اکھ کہیں کہ ہم نے بھی موقع دے تاکہ اشک باری بھی ہم کریں۔ خیر اب کیا کریں جو دل کو نہ لگائیں خزاں سے ہم، رنگینیاں بہار کی لائیں کہاں سے ہم۔ میرا بابا صاحب حضرت میاں نظام الدین، میری دادی صاحب، میری پھپھی، میری والدہ اور اس وقت کا اور بزرگ لوگ جڑا تھا وہ یہ واقعہ بیان کریں کہ میری پیدائش تے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلا بابا جی صاحب نے اپنا ایک خادم کالو نہ تھا اس نے کہا کہ یا میری چادر لٹھا کی لے جا۔ میرا نانا صاحب کو نام محمود تھا، تو محمود کی لڑکی نا شاید پیداواری کو وقت ہے، تو اگر خدا نے فرزند دیتا اس چادر میری کے بل لپیٹ کے کوئی ہاتھ نہ لاوے، اس نے اسی وقت لے آئیو، کیونکہ جت بابا جی صاحب اور تھا وانگت مارا جگہ کے بیچو اس کو نا اڑ دجی ہے، ہری دجی جی میری پیدائش اس سے کوئی 6 کلومیٹر اوپر پالناڑ کے بیچ مارو مال تھو ہوئی تھی۔ تم یا چادر لے جاؤ اور اس نا اس کے بیچ لے آؤ۔ اگر لڑکی ہوئی تو اس چادر کے بل لپیٹ کے رکھ کے ہمارا بڑا پپا صاحب جڑا تھا وہ بہت بڑا صوفی اور عالم تھا، ان کو کہو کہ انہوں نے کہو وہ اس کا کنن کے بیچ آواز دیں بچی کا کے اور لپیٹ کے ماں کے کول رکھیو۔ میں نے پتہ دیو تب تک جس مسجد خاص کے بیچ وہ رہ میں تھا ہمیشہ فرمایا کہ اس کو دروازہ نہ کھولے کوئی بھی جب تک کالو نہیں آیا۔ عجیب بات ہے کہ کالو پہنچے ہو تو میری پھپھی اور میری والدہ کھانوں کھا رہی تھی، تو انہوں نے میری پھپھیوں نے دیکھ کے کہو کہ کالو حضرات آ گیا تیرے کو، یا ان کی چادر ہے، تو اس نے اپنی سادگی کے نال کہو کہ میں نہ بھیجو کہ بھابی نہ بچوں پیدا ہو رہے ہو تو اس چادر میں لپیٹ کے لے آؤ، تو بھابی سکا پکی روٹی کھائے لگی ہوئی۔ تو میری پھپھی جڑی تھی وہ اپنی پرجائی کے نال میری والدہ کے نال مخول کرن لگی۔ انہوں نے روٹی کو نوالو اپنا منہ کے بچ رکھیو، تو انہوں نے درد زے کی تکلیف ہوئی، یہ اٹھ کے اندر چلے گئی اور کوئی 15 منٹ کے بعد ہم پیدا ہو گیا۔ پیدا ہوا تو مطابق کے حکم میں نے اسی وقت رکھ کے وہ لے آیا، اور انہوں نے آن کے تو بابا جی صاحب نے دروازہ کھولے تو میں نے اندر ان کے کول پیش کیا۔ ان کو پیش کیا تو انہوں نے میرا کنن کے بیچ آذان اور تکبیر رسم اسلامی کے مطابق دی تھی، اور اپنی زبان کی میں نے گڑسوتی دی تھی اسی وقت۔ سبحان اللہ۔ تو گڑسوتی دین کے بعد انہوں نے میری والدہ نے بھی حکم دیتا تھا کہ اگر بچہ ہو تو اسی طرح وہ بھی پہ آوے، کوئی کسی قسم کی بیماری کو فکر نہ کرے۔ تو وہ بھی کوئی وقت گزری حاضر ہو گئی، تو انہوں نے اقبال صاحب جڑا اقبال عظیم ہے، ان کی والدہ محترم میری پھپھی تھیں، انہوں نے دیتا تو اس نے اٹھا اور تم اس کی خدمت گار ہے، تم اس کی پرورش کریا کر۔ تو میری ابتدا جڑی پیدا ہوتے وقت بابا جی صاحب کی توجہ ہوئی وہ اس طرح ہوئی، اور پھر آپ کی میرے پر بڑی مہربانی تھی۔ جی میری پیدائش جڑی ہوئی ہے یا 1979 بکرمی کے بیچ ہوئی ہے، 3 ربیع الاول کو دن تھو اور اتوار تھا۔ تو 1981 7 پھگن کے بیچ بابا جی صاحب اور برف وغیرہ گزار کے جڑی حاجی پیر اوڑی کا اور پونچھ کی گلی تھی، حاجی پیر جس نے کہ اس سے کراس کر کے گیا تو پونچھ کے شہر انہوں نے قاضی عزیز دین صاحب نے کہو کہ میاں در خط لکھو میرا والد صاحب در کہ ہم خیریت کے نال پہنچ گئے ہیں۔ تو اس وچ ایک شعر لکھو، رے رخصو تو ہن تھی پیش اگے اساں دل دیاں خبراں دتیاں وے، 10 بجے اٹھ روان ہوئے جدوں رزق مہاراں چھکیاں وے، شاید بشیر اسی دل گیر ڈاڈا گلاں یاد آون سخت میٹھیاں وے، ابد لکھو آل اوال سارا نالے لکھو بشیر دی چٹھیاں وے۔ تو اس طرح ان کی توجہ جڑی تھی وہ شامل آل رہی۔ تو 4 سال 4 مہینوں کو تو حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 7 پھگن 1983 بکرمی 15 شعبان شب برات کے دن ان کو وصال ہوا، اور اس کے بعد میری تربیت یا منا خدا پاک نے مجلس روحانی لوگوں کی بابا جی صاحب کا خلفاء حضرت حاجی نوران شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مولوی میر عبدالسبحان صاحب چلاساڑا اور دیگر کئی لوگ، تو خاص کر کے حضرت بابا صاحب جیسی ہستیاں جڑی، ان کے نال میری زندگی گزری حضرت بابا صاحب کا وصال تک۔ اس وقت میری عمر 51-52 سال، جس وقت بابا صاحب کی جدائی کو میں سانحہ اپنے سامنے دیکھے اور اپنے ہتھیں انہوں نے ان کا دائمی کر کے بیچ رکھے۔ اس بارہ کے بیچ تم نے میں پوچھے تو میں عرض کی یا سیاست کی جیڑی گل آوے تم نے اس سے پہلے عرض کر لوں کہ جس وقت میرا خیال پہ ہوئی کہ میں بیعت ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان نہ بیعت واجب ہے جی، اور آج کل کامل آدمی نہیں ملتا، تو میں نے یہ خیال تھا کہ میں اپنی بیعت جڑی وہ حضرت بابا صاحب تے لی ہوں، تو کئی بار ان کا مرید بیعت ہونے والا لوگ جڑا میں تھا سینکڑوں کی تعداد میں، تو ان بے چھپ کے بیسوں تھا کہ میں بیعت ہو جاؤں، تو وہ کدے بڑا پیار نال تو کدے میں نے بڑی جھڑک دے کے اٹھا دیں تھا، فرماویں تھا جا تم جس بڑے بڑا آئے ہو خدا نے منظور ہوئے تو آپ کروں۔ چنانچہ 1972 کے بیچ انہوں نے میں ستمبر کا مہینہ کے بیچ 3 آدمی وانگت تے سری نگر بھیجا، اس وقت منسٹر تھا، تو میرے کول بھیجا کہ اج ہی میرے کول فوراً پہنچے، گل بات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ بشیر میری قبر کی جگہ فلانی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ ارشاد ہے تیرے واسطے کہ تم بابا صاحب کی تو میری جا بجائے آج تم بیعت ہو جاؤ اور تم میرا سجادہ نشین ہے۔ اس سلسلہ کے بیچ جی ہم 8-9 بھائیوں نے ہم سارا بیعت کی ہو اکٹھا، اور بیعت کرنے کے بعد میرا پنیا بھی میرا بھائی بھی، ایک پیر محمد معصوم صاحب پیر بہاؤ الدین نقشبندی ہمارا علاقہ کے بیچ ان کا فرزند تھا، وہ بھی بیعت ان کے واسطے تڑفیں تھا، کیونکہ ان کا والد صاحب بابا جی صاحب کا خلیفہ تھا، اور ان کا دادا حضرت بابا جی صاحب کہیں شریف والوں کا خلیفہ تھا، تو وہ بیعت ہونے واسطے کہیں تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جس دن بشیر نے بیعت کروں گا اس دن تم نے بھی کروں گا، تو چنانچہ انہوں نے آدمی بھیج کے بلا کے وہ بھی ہمارے نہ شامل کر کے، تو بابا صاحب نے ہم نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا کہ تم نیکی کریں گا، تم کسے بدی تے بچیں گا تو میرا روح نہ 2 قدم زندگی ملے گی، آسائش ملے گی۔ اے خدا میں آج انہوں نے تیرے سپرد کیا ہے، انہوں نے بدی تے بچائیے، انہوں نے کسے خلاف شرع گل تے بچائیے، تو مولا تو ان کے اوپر نوازش کریے، یہ کہ بدی کریں گا تو منہ نہ پکڑیے، میں تیرے والے کی ہیں، تو اگر یہ نیکی کریں گا تو خدا بندہ اس ان کی نسل کے اوپر بھی تیری مہربانی اور احسان ہے جڑا وہ تیری رحمت کا، تیری ربیت کا، تیری رحمانیت اور تیری رحمیت کا۔ تو یہ گل فرماؤن کے بعد انہوں نے کہا کہ میری جگہ اس سلسلہ کے بیچ بشیر ہے، میرے کول بابا جی صاحب کا اور سلسلہ نقشبندیہ قادریہ کی خلافتوں تے اور تبرکات تے بغیر تے لنگر تے بغیر کا اجادات نہیں کہ ان تم نے تقسیم کر کے دی، ہاں یہ تبرکات ہیں، ان کا تم سب وارث ہیں، دیدار کرن کا تے استفیض اٹھاؤن کا، اور بڑی دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز تے شریعت کی پابندی ہے، کسی کو حق نہیں کھانو، کسی کے پر غصب نہیں کرنو، کائے گل بھی خلاف شرع کر کے سلسلہ کا اور مذہب کا دامن نہ داغ نہیں لانو، اس تے بچیو، خدا تم نے بچاوے۔ تو اس کے بعد بیعت کو سلسلہ جو ہوا وہ اس طرح کے نال ہوا، تو اس سلسلہ کا ہونے کے بعد دل کے بیچ ایک نیا انقلاب آ گیا، تو اس نیا انقلاب کے بیچ میں کچھ سیاست بھی کی، کچھ دوڑ توپ بھی کی، کچھ اور چیز بھی کی، لیکن دراصل اس وقت کا اس روحانیت کی بجلی کا پاور کا کرنٹ نے دل نہ ایک ایسی طرف موڑ چھوڑیا کہ جس طرف بھی تباہ مڑی اللہ کی طرف مڑی اور اپنے رب کی رضا کی تلاش کے بیچ۔ سیاست کو جس طرح تم نے بھی ذکر کی ہے جی، یہ کس طرح سیاست کے بیچ جناب علی اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے سودخوار طبقہ نے جموں کشمیر کے بیچ ہماری گجر قوم نہ شکنجا کے بیچ کسے ہوا تھا، اس حد تک کسے ہوا تھا کہ ہر انسان روئے تھا اور نقل مکانی کرے تھا، ہجرت کرے تھا کہ میری مال جائیداد وغیرہ سب کچھ ساہوکار لے گیا،
کڑک ہو گیا، ہوں تباہ ہو گیا، ہوں برباد ہو گیا۔ تو کچھ اپنی غلط رسم ہوئیں گی، کچھ اپنی غربت ہوئیں گی، کچھ جہالت تھی۔ تو اس طرح کے نال جس وقت جموں کشمیر کے بیچ، اوڑی کے بیچ، پنچ کے بیچ، مظفر آباد کے بیچ، کشمیر کے بیچ، رجوری کے بیچ یا ہاہاکار مچی کہ ہم لوگوں کی زمین اونا پونا داموں کے اوپر نیلام ہے۔ تو اس وقت ہم تھے گھر تھا، ہم چھوٹا تھا لیکن سنا تھا، ہم نے پتہ تھا۔ تو جناب چودھری دیوان علی صاحب، چودھری غلام حسین صاحب لسانوی اور مولوی مہر الدین صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب ٹاٹاڑا اور اس طرح کا کچھ اور اکابر جڑا تھا، یہ آپس کے بیچ بحث کے سوچنے لگا کہ ہم کیا کریں۔ تو چنانچہ مولوی مہر الدین صاحب نے ایک بڑی لمبی چوڑی نظم بابا صاحب اندر لکھ کے دعوت نامہ ایک ڈاک کے بے بھیجے چودھری دیوان علی صاحب کا مشورہ کے نال کہ تم اپنا محلوں کے بیچ نہ آرام کرو، تم ہمارا مال نیلاموں میں لگا، ہمارا مکان کڑکوں میں لگا، آؤ اس کی حالت زار نہ دیکھو۔ تو بابا صاحب رجوری کے بیچ آیا، اور اس وقت ریاست میں کسی جماعت کی قائد تبلیغ نہیں تھی، قائد تحریک نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بابا صاحب نے ان لوگوں نے بشمول حضرت حاجی نوران شاہ صاحب کے، وہ بھی اس کے بیچ تھا، اس کا فوٹو ہے میرے کو۔ تو پروڑی کے بیچ 20,000 آدمی کا مجمع کے بیچ بغاوت کی اور یہ گل کہی کہ یہ سود در سود جس کا حق یہ نہیں دیتا جا سکتا۔ چنانچہ کشمیر کے بیچ جڑا سود خوار تھا، انہوں نے ان لوگوں کے نال فوری افہام و تفہیم کو مسئلہ کیا اور اپنی اصل رقم انہوں نے کوئی مجرے لئی، کوئی کہ ہوگا، لیکن قریب جو بانڈی پور کو علاقہ، ٹنگا مرگ، شپیاں وغیرہ کو علاقہ، کنگن کو علاقہ جڑو ہے، اس کے بیچ فیصلہ اس طرح ہو گیا کہ کس نے کتنا سود لیا ہوئے، کس طرح اصل رقم باقی ہے، کہ ہے۔ تو یہ کر کے کہ اس نظام ان لوگوں نے مقامی طور پر مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ سیاست کی ابتدا تھی، اور اس ابتدا میں یہ چیز آئی کہ ہم لوگوں پر ظلم ہے۔ تو اسی کے درمیان ہم افواہ سنوں میں تھا، اس وقت پریس نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہوئے کہ سری نگر کے بیچو ایک محلہ کے بیچو ایک مشاورت کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو کوئی ماسٹر عبداللہ ہے وہ بھی اس کے بیچو ہوئے، اور بھی کچھ آدمی ہوئے، تو وہ گل کریں۔ تو چونکہ ماسٹر عبداللہ کے نال پیر مقبول صاحب خانہ یار والا جڑا سلسلہ قادریہ کا سجادہ نشین تھا، وہ بھی اور بابا صاحب اور بھی اس کے نال بڑی گہری دلچسپی رکھے ہوئے تھا۔ تو انہوں کا آپس کے بھی بڑا گہرا تعلق بھی تھا، تو بڑی انہوں کی آپس میں ایک دوجہ کے نال اعتماد اور محبت اخوت تھی۔ تو یہ آپس میں گل کرے ہوئے تھا نا، جس طرح چھوٹا بچہ باپ نال چلے جائیں، اس طرح ہم بھی چلے جائیں، ہم سنتا رہوں تو کس موضوع پر گل ہوئے، کہ ہوئے۔ تو کچھ عرصہ کے بعد یہ تحریک چلی، چنانچہ 13 جولائی جڑا شہید ہوا، اس واقعہ نے کشمیر کا ہر انسان نے چنجوڑ چھوڑے، اور قریب ہر انسان کا ذہن کے بچ بیداری آئی، اور اس وقت کا جڑا سماج تھا، جڑا اس وقت کا شخصی راج تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ بغاوت کے بیچ ایک بچہ ان کی حیثیت کے نال اپنا گرام بچ ہوں بھی بغاوت کو ڈنڈا لے کے بچہ نے جمع کر کے بڑا شور و غل کروں تھا، کنگن تک آؤں تھا، اور کنگن تے بھی بچہ نے کڈنو، اس طرح کرنو۔ ابتدا جڑی ہے وہ شروع ہوئی ہماری قوم کے اوپر جڑا بے جا غلط ناجائز سودخواری کو سلسلہ تھا، یہ ظلم تھا، اس کے خلاف، اور پھر اس تاریخ کے بھی شامل ہونا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزریا تو بڑا برف کا موسم تھا، جنوری تھی، تو بڑی برف پئی ہوئی تھی، اس وقت سڑک نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ تو اچانک خط ملیا بابا صاحب نے، ایک آدمی لے کے دستی آیا کہ شیخ محمد عبداللہ، مولوی محمد عبداللہ، بخشی غلام احمد، عبد الکبیر جیل بابا اور محی الدین کرا یہ تھارے کول آ جاویں گا، اور وہ تھارا رات مہمان ہے۔ اور بھی ان کی آپس میں گل بات ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی۔ تو جس وقت انہوں نے یہ گل دیکھی تو یہ مہمان رات بڑی دہری کے نال آیا، بیٹھا، تیاری شہری تھی، 3 دن یہ اتریا۔ تو 3 دن انہوں نے اس جگہ کے بیچ اپنی کئی میٹنگ کی، کاروبار کی، کئی گل بات کی، لیکن سیاست کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا وہ میرا دل کے اوپر نقش بست ہو گیا۔ تو ذہن کے بیچ ایک قسم کی بغاوت پہ گئی، بغاوت پہ گئی۔ تو چنانچہ شیخ صاحب جس وقت چلن لگا
تو میرا پتہ نہیں کس حرکات تے کس چیز تے وہ زیادہ خوش ہویا، انہوں نے میں نے کہا کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ ہے جی حالانکہ علاقہ پریزیڈنٹ تنظیم بکائے پوسٹ نہیں تو ہوں ہوائی آدمی بنا دیتا کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ ہے، جس علاقہ میں جاؤں ہوں پریزیڈنٹ ہوں۔ تو میں اس طرح کم کرنا شروع کیا اس تاریخ کے بچ نیشنل کانفرنس کے بچ، اور نیشنل کانفرنس کا کم کرنے کے بچ 47 تک جتنا رول ادا میاں نظام الدین کا کرنے اس قوم کا طرف سے نیشنل کانفرنس کے نال رہ کے کیا اتنا شاید کسی دوسرا آدمی نے نہیں کیا اس قوم بچ، اس طبقہ بچوں۔ کشمیر کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرا خیال کے نال جموں بچ بھی ایسا کسی دوسرا آدمی نے نہیں کیا۔ میاں چونکہ ہوں جموں کو واقف اس وقت نہیں تو اس کے بعد ہوا۔ پھر مارا پونچھ آن جان تھو، میری زمین تھی اور میرا رشتہ بھی پونچھ پہ کروایا ہوا تھا، تو پونچھ کے بیچ ایک اور قومی سیاست کی گہمی دیکھی۔ تو اس سے دیکھن کے بیچ غالباً 1991 بکرمی کے بیچ ریاست جموں کشمیر کی گجر جاٹ کانفرنس کو پونچھ کا شہر کے بیچ پہلا اجلاس ہوا جی۔ تو یہ پہلا اجلاس جس وقت ہوا تو اس اجلاس کے بیچ ہوں بھی گیا اپنا بابا صاحب کے نال رانی باغ کے بیچ 3 دن یا کانفرنس ہوئی تھی، اور 3 دن اس کانفرنس کے بیچ قوم کا احساس، قوم کا جذبہ اور قوم نہ سیاسی سطح کے پرانن واسطے ایک منظم طریقہ کے نال جموں کشمیر کا گجروں نے اکٹھا کرنے کے واسطے گجر جٹ کانفرنس جڑا کم کریا تھی اس وچ بڑھ چڑھ کے حصہ لیوں دا، اور میرا اس حصہ نہ لین تے میری اس جدوجہد نہ ہر قومی بھائی ہے جڑا وہ بڑا پسند فرمایا تھا۔ چودھری صاحب لسانوی میں نے تربیت دیں تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہوں اتنا اس قوم کا مسئلہ بچ غرق ہو جاؤں تاکہ میں اور کچھ بھی نہ ہوئے، وہ اپنے دل کے بھی تڑپ رکھیں تھا۔ رجوری کے بیچ مولوی مہر الدین صاحب ایک قسم کا استاد کی حیثیت کے نال میرا سبق پڑھا میں تھا سیاسی۔ چودھری دیوان علی صاحب جس وقت اپنا سیاسی جذبہ نہ اظہار کرے میں تھا تو تنور بیٹھا ہوئے میرا منہ در دیکھ کے کہیں تھا ہوں ساری نظراں جڑیاں وہ میاں صاحب تساں پر لگی دیاں اس واسطے کہ بابا جی صاحب نے تساں نو جیب چسائی ہے تو تساں نو سارا کچھ کر گئے تو ہوں تسی خدا دا نام لے کے مرد میدان بن جاؤ، مرد مجاہد بن جاؤ۔ تو وہ گل میرا دل کے بیچ رہ تھیں، اور مظلوم کو ظلم جڑا ہوا تھا اس کو تو میں جدوجہد شروع کی، اپنا علاقہ بچ بھی کی، جموں بچ بھی کی، اوڑی بچ بھی، ہر جگہ جیت ہم گیا جیت ہمارا روحانی تعلقات تھا اس جگہ کے بھی یہ چیز ہوئی۔ اگرچہ روحانی سلسلہ کا لحاظ کے نال اس کے بیچ میرا بابا صاحب نے کچھ رکاوٹ بھی آئی، لیکن کمال یہ ہے کہ بابا صاحب جس جگہ کے بیچ، کیونکہ بابا جی صاحب کا میرا دادا صاحب کا کل 56 خلیفہ ہوئے ہیں جنہوں نے بیعت کرنے کے بعد خلافت دیتی گئی، یہ حکم دیتا گیا کہ تم بھی بیعت کرو، تم بھی اس سلسلہ کا مشن نہ چلاؤ۔ تو ان 56 خلیفہ کے بیچ 26 سید ہیں جی۔ ان سیدوں کے بیچ سب سے بڑا حضرت حاجی صاحب انہوں نے پیدل حج کیا تھا۔ تو اس پیدل حج کرنے کا دنوں کے بیچ بابا جی صاحب انہوں نے ظاہری حج نہیں تھو کیا، تو طواف بیت اللہ کے بیچ ایک آدمی اپنے نال ملے، تو ان کو خیال ہوا کہ ان طواف سے فارغ ہو کے نہ گل کروں تو وہ آدمی غائب ہو گیا، تو ان کا دل پہ ذرا زیادہ فراق پہ گیا۔ رات یہ آدمی ملیا تو انہوں نے اپنا پتہ ہوتا سے کہ کشمیر کا برف پوش پہاڑوں کے بیچوں بابا جی صاحب رنگا متھا کے اوپر ایک زخم تھا، تو انہوں نے اپنی ٹوپی پچھا کر کے تو کہو کہ یہ میری نشانی ہے، تو نہ اللہ خیر کے نال آنے کو ساری پریشانی چھوڑ دے، تو جس وقت تم اپنا ملک میں پہنچے تو میرے کو آئیے۔ چنانچہ وہ آیا، پہنچیا، اور انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے سامنے یہ خواب بیان کی، تو انہوں نے فوراً انہوں نے کشمیر بھیجا، تو وہ کشمیر بابا جی صاحب کو گیا، بیعت ہوا۔ تو یہ بڑا خلیفہ تھا، پہلا خلیفہ تھا بابا جی صاحب کا۔ جی۔ دوسرا خلیفہ پھر ان کا بھائی بھی تھا، اور ان کا سہرا تو مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب پمروٹ پونچھ والا سن کوٹ والا جڑا تھا وہ بیعت ہوا، اور ان کا بڑا فرزند مولوی ہدایت شاہ صاحب یہ بیعت ہوا، اور انہوں نے خلافت ملی۔ انہوں نے شجرہ نقشبندیہ سلسلہ کو مرتب بھی کیا۔ تو پھر یہ لوگ جڑا تھا ان کی اولاد یا یہ جڑا لوگ دوسری برادریاں کا بابا جی صاحب کا مرید تھا، انہوں نے بابا صاحب نے یہ گل کہی
کہ حضرت پیر سب کا سنجا میں تم اتنا اس قوم کا معاملہ کے بیچ دلچسپی لے کر دوسروں سے الگ ہونے کی کوشش نہ کرو. تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں گجر تسلیم کرو، پیچھے میں پیر بناؤ یا نہ بناؤ. جڑا میں گجر نہیں مانتا ہوں اس کو پیر ہی نہیں. تو اس حد تک بابا صاحب اگے گیا کہ بابا صاحب نے اس کے بیچ مارکارائی کرنی پئی سلسلہ کے بیچ پئی. اور پھر جس وقت حقیقت نہ سمجھے ہو کہ بابا صاحب کو مشن ظالم کے خلاف ہے، مظلوم کی حمایت کے بیچ، تو ان لوگوں نے بھی بابا صاحب کے نال اپنی طرف سے مدد کی اور انہوں نے بھی بہت ساریاں گلاں نہ چھوڑیو، اس قوم کی مدد کے واسطے نکلیا. تو یہ جدوجہد رہی. تو اس کے بعد 47 آ گیا. جس وقت 47 آیا تو 47 کا دنوں کے بیچ نئی حکومت ایمرجنسی گورنمنٹ بنی. پاکستان نے قبائلی بھیجا، کشمیر کا پر حملہ ہوا، ہماری لار تک پہنچیا، گڑبڑ ہوئی، سارا کچھ ہوا. تو اس وقت ملک نہ بچاؤ کے واسطے ہندوستان کے نال جڑو ایک رابطہ قائم کیا شیخ صاحب نے، اس کی روشنی کے بیچ اس نے اجاگر کرنے کے واسطے میں نہ صرف اپنا علاقہ بے کم کیو بلکہ میں جموں کشمیر کے بے کم کیو. چنانچہ جس وقت نوشہرہ تے ہندوستان کی فوج پنچ کی طرف گئیں اور رجوری فتح کی، پھر اس کے بعد وہ کٹے مار وغیرہ تے انگاں تے تھنا تے ہوتا جے کو جو پنچ کی فوجوں کے نال ملاپ ہوا. تو اس وقت شیخ صاحب کی حکومت کے بے شیخ صاحب نے اپنا 2 منسٹر سردار بت سنگھ اور محی الدین زورا، ہمدانی بھی کہیں تھا زورا بھی نہ کہیں تھا، انہوں نے بھیجو کہ تم ہو تو بساؤ کا سلسلہ جڑو اس نے دیکھو. تو یہ نوشہرے پہنچیا تو یہ اگے نہیں جا سکیا، حالات نے انہوں نے نہیں جان دیتا. تو شیخ صاحب نے بابا صاحب نے بلایا اور میں نے بلایا تو بلا کے کہو کہ یہ تیری ڈیوٹی ہے. چنانچہ میں اس ذمہ داری نہ قبول کیا اور منہ پیر پنجال کے رستے پونچھ کے بے پہنچے. زبردست قسم کی میں مشکلات دیکھی، وہ مشکلات اتنی میں ڈیٹھی اس وقت جنہیں پھر میں نے آج تک نہیں آئی. لیکن میں پونچھ اور رجوری کے بیچ لوگ بسایا اور ہزاروں کی تعداد کے بیچ جڑا لوگ راولپنڈی تک پہنچ گیا تھا انہوں نے واپس آنے. یوں میرا مشن رہا اور شکر الحمدللہ کہ ہوں اس مشن کے بیچ 2 گل کے بیچ سرخرو رہا. ایک جڑا میرے ہاتھ آیا اور میں جس نے بچاؤن کی کوشش کی اس پر کوئی ظلم نہیں ہو سکے، وہ کسی طرح لٹے نہیں جا سکے. اس کی جائیداد جڑی تھی کافی اس نے مڑ کے واپس ملی. اور بکروال لوگ جڑا اس وقت ریاست جموں کشمیر کے بیچ آباد ہیں، ان سب کی واپسی کو اور ان سب کی خدمت کو ہر بارڈر کے اوپر میں کیو. میرا اس وقت جس وقت وہ حالات ہوا اس وقت ہندوستان کی فوجوں نے بڑی ہمدردی کے نال میں نے مدد کی اور اس مدد کا کامیاب ہونے کے نال میں بہت سارا بکروال لوگ ہزاروں کی تعداد کے بیچ واپس آنے ہیں. سب کچھ ہوا، پنچ رجوری آباد ہوئی الحمدللہ. خدا اس نے آج بھی سرسبز شاداب رکھے، ہر مصیبت سے بچاوے. آمین. حضرت ادب کا لحاظ کے نال تمنا بڑا شوق ہے اور گل کراں تھارے نال کہ بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ کا کلام کے واسطے لوگ ترسیں. تو اس زمن میں اتنی سخت چیز نہ تم نے انشاءاللہ ہاتھ میں لیو اور یا ایک گل بھی کی ہے، لیکن یہ شاعرانہ شوق، ادب کو شوق یوں کس طرح ہوئے اور کب تو ہوئے؟ میری آنکھ کھلی ہیں تو میں ادب کی اور تہذیب کی مجلس جڑی انہوں کے بیچ اپنا بچپن گزارے ہو. اس طرح کے حضرت بابا جی صاحب اسرار کبیری اور ملفوظات 2 کتابوں کا مصنف ہیں جی، اور وہ اتنی بڑی تصوف کی کتاب ہیں، اتنا ان کے بیچ تصوف اور روحانیت اور شریعت نہ رکھے ہوئے جس کے بیچ شاید اس وقت اس طرح کا کسی مصنف کی کتاب ملنی مشکل ہے. تو وہ مجلس جڑیوں میں تھیں ان کے بیچ جڑیوں کتاب پڑھی جائیں تھیں، انہوں کتابوں کے بیچ جڑا لوگ زیارت کے اوپر آن جان والا لوگ میں تھا انہوں کا نعت پڑھنا، انہوں کا حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والوں کی سیف الملوک نہ پڑھنا، اور اسی طرح اور کتاب جڑی پنجابی شاعراء کی تھیں انہوں کو تو خصوصاً نعت جڑی تھیں وہ. تو اس کے بعد علامہ اقبال کی کتاب بانگے درا جی، یہ کچھ ایسی چیز تھیں جڑی بڑی زیر مطالعہ رہی تھیں اور انہوں کے نال دلچسپی رہی تھی.
تو مجلساں کے بچ بھی ان موضوع کے اوپر تفسیر کے اوپر حدیث کے اوپر گل ہوئی تھی. دراصل عرض ہے جناب منشی صاحب کہ ایک وقت ہمارا بچپن کے بچ جس پہ ہم پڑھا تھا ایسا بھی گزرا تھا کہ اس وقت صوبہ سرحد تے لے کے دلی تے لے کے جموں کشمیر کا 2 مہینہ 3 مہینہ کے بچ بڑا بڑا شعراء اور علماء جڑا ہیں یہ وانگت جائیں تھا اور وانگت یہ رہ میں تھا. تو وانگت یہ جس وقت جائیں تھا یہ رہ تھا تو ان کی علمی ادبی اور سیاسی بحث جڑی ہوئے تھی ان میں ہماری ڈیوٹی ہوئی تھی جس کے وچ میں نا بڑی دلچسپی ہوئی تھی اور بڑا ان چیزوں کو دل دادا تھا تو اتنا نا سنتا رہوں تھا سمجھتا رہوں تھا. ایک عبداللہ شاعر تھا جڑا 47 کے بچ شہید ہو گیا تھا. اس نے بابا جی صاحب کا مرید تھا وہ تو وہ گوجری کو بڑا شاعر تھا. اس نے وہ واقعہ بھی اپنا شعراں کے بچ لکھے جس کے بچ بابا جی صاحب رنگو پونچھ سرن کے بچ پتھر میں تقریر کرتا میں توحید کے اوپر پیر لگائیں جی. اور انہوں کا پیروں کا نشان اس نے بات تاریخ اور وہ واقعہ بھی لکھے. تو اس نے بابا صاحب اور پونچھ گیا تو اس نے کہا کہ خے خلق دیکھوں سارا ملک دیکھوں اور نظر نہیں آتا وہ چمکار میں نہ ہر روز دیکھوں تھارا راہ بیٹھو اکھ سڑ گئیں گن گن بار میں نہ آیا جور اس پونچھ میں ولی بن کے قسم رب کی نہیں اعتبار میں نہ عبدال جور ڈٹھا شکل دار بنا پھل تو نہیں وہ لار کو یار میں نہ. سبحان اللہ. بابا صاحب خود بہت بڑا شاعر تھا اور تم نے انہوں کی کلام کو متعلق علم ہے تو جی. بابا جی صاحب نے کی سیرفی تھی تو پھر سمجھو تم کہ میرا اس کے بچ خون میں ایک چیز چلی آوے تھی جو جس طرح تم نے ذکر فرمایا ہے کہ انسانی خون کے اندر ایک یا وہ ایک تڑپ ہے ایک یا جنبش ہے. میاں نظام الدین صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ نے بھی پنجابی زبردست کلام انہوں کا کچھ شعر گوجری بچ بھی ہیں جی. تو تم نا شوق پنجابی کو رہے ہو گوجری کو رہے ہو اردو کو رہے ہو جناب علی. جس حد تک ان بابا جی صاحب کی اور حضرت میاں محمد بخش صاحب کی اپنا بابا صاحب کی وارث شاہ کی اور یہ اس طرح پنجابی شاعری نہ دیکھے ہو اس کے بھی تو چونکہ اسے پنجابی شاعری کے نال ہی ایک انس تھا. لیکن جس وقت حالات بدلیا اور حالات بدلن کے بچ اس چیز کی ضرورت پئی کہ یہ پنجابی شاعراء کا جڑا اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے یہ ہماری گوجری زبان کے بچ بھی ہونا چاہیے. اور آج کا جڑا شعراء گوجری کا ہیں وہ اگر اس نہ دیکھیں اور اس سے سبق لیں تو وہ یہ اس قسم کا جڑا بے شمار کلچر اکیڈمی بھی رسالوں کے بچ شائع کرے جو کچھ کرے تو ہوں یا سمجھوں کہ تہذیب ہماری قوم کے بچ زیادہ اس طرح پھیلے کہ ان کا جس طرح کشمیری نہ اردو کے بچ یا اردو نہ کشمیری کے بچ یا فارسی نہ کشمیری کے بچ یا عربی نہ کشمیری کے بچ ٹالے جا رہے ہوئے اپنی زبان مادری زبان کے بچ سمجھاؤن واسطے اس طرح یہ شعروں میں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جس کی وجہ سے میں خود اپنا دل سے یہ فیصلہ لیو کہ انشاءاللہ تعالی اس کی پہل ہوں کروں گا اور ہوں تم نے اس کی قسط پہ دیا کروں گا کدے 10 کدے 50 کدے بھی جتنا میں نے وقت مل سکے ہو تاکہ پنجابی شاعری گوجری زبان کے بچ آوے اور آنے والی نسل اس نے پڑھے گی تو وہ سمجھے گی جی کہ ہاں یا شعر جڑا ہے ان کو کے وزن ہے ان کی کے قیمت ہے ان کو کے قدر ہے. حضرت صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کو وہ ترجمہ غالب کی غزلوں کو پنجابی میں جس وقت ہم ان چیزوں نے دیکھا تو جناب گیا جی گل ہے اس کی قیمت بے شمار ہے اس کی قیمت نہیں کی جا سکتی. اور پنجابی میں پنجابی کا مزاج نہ جاننے والا اور اردو کا مزاج نہ جاننے والا صوفی صاحب نے وہ کلام جس لئے ترجمہ کیو تو منا کچھ اس طرح لگا ہے کہ جتنا وہ اردو میں پر لطف ہو اس تو پنجابی میں کچھ زیادہ ہی چلے گی کہ تو یا جی جناب نے پہل کی ہے یا ایک بڑی خوش نصیبی والی یا پہل میں نہیں کی پہل تم نے کرائی ہے زوریں یہ 1 بار 2 بار 3 بار تو میں جس وقت اس نہ گہرائی کے نال سوچے تو میں کہ ایک آدمی میں نے ایسی ذمہ داری لاوے لگو جی نہایت ضروری ہے
तो इस वास्ते हूँ इस ना करूँ, बल्कि सही शेर बाबा साहब रंगा और बाबा जी साहब रंगा जड़ा उन्होंने समझने वालों कोई और आदमी भी उसको तर्जुमा करके थारे कोल भेजे तो तुम उसने जिस वक्त भी नशर करेंगा वो अच्छा है। मैं आज तक यह इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि मैं कुछ लोगों ने इस पर ममानत की थी, मगर मैं इस नतीजा पर पहुँचे हूँ कि इसना मिरवजा ज़ुबानों के बीच टालना चाहिए और पंजाबी शायरी ने हमारी गोजरी शायरी के बीच, गोजरी ज़ुबान के बीच आना चाहिए, ताकि गोजरी को सही इल्म अदब है जड़ा उसकी रहबरी हो सके, उसकी शनाख्त हो सके। हजरत जिंदगी में इंसान का शौक भी तम भी अपना शौक जड़ा जरा उनते अपना वाकुफ करेंगा अपना सुनना हूँ अपना शौक के मुतलक जी मैंने याद है कुछ अर्ज करूँ। बात यह है कि हूँ पहली बार जिस वक्त रैल थे बैठा दिल्ली थे तो हम रात देरी के नाल बैठा, कोई 1 बजे ट्रेन चलती रही तो आज पहली दफ़ा रैल में बैठा, नींद भी ना आवे, रैल किस तरह चले के है। तो रास्ता बेच जे तो स्टेशन में था, मैं वो 2 चीज़ देखी जी। एक यह चीज़ देखी मैं कि बड़ा बड़ा मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, हिंदुस्तान की तरक्की का मुजाहरा करें, और उनकी बड़ियाँ गेट पटड़ियाँ का पास के नाल मैं एक एक चादर पर या नंगा पिया हुआ लोग डिठा तो मैं क्यों ना अज हमारा मुल्क है जड़ो यो इस कदर गरीबी और पसमानदगी के बे डूबे हुए कि पहाड़ की चोटी से लेकर देहात और शहर तक गरीब की एक ही हालत है, नहीं जाती तेरे गम की फरावानी नहीं जाती, तेरी और आके हस्ती की परेशानी नहीं जाती। तो मेरा ज़हन के पर यो असर हुआ कि अमीर नहायत आराम के नाल सुता हुआ, लेकिन गरीब खुदा का बनाया हुआ आसमान की छत के हेठ सर्दी और बारिश के बीच अपना बचन लेके एक चादर के बीच सुता हुआ, और उन्होंने बैंकांगा तो दौलत का तो सोफांगा न लौट जान को या कुमान को फिक्र है। तो ये इतना बेगम होकर सुता हुआ कि हमने आज रात कोई चोर मारा अपनू ला के भी कुछ नहीं ले जा सकते, तो काय गल नहीं कहते। तो हिंदुस्तान का समाज भी इस चीज़ न मिटन के वास्ते एक तड़प मेरा दिल में तैयार भी हुई जी। शौक का बार आगे भेजा है जनाब के शौक किस्म किस्म की हुई है मैंने, और मैंने शौक हूँ क्यों ना, आखिर वो एक ऐसा करके भी जमे हो कि जित किसी के बादशाह के कोल 100 200 1000 फौज हुए या लख फौज हुए, वो कोई नवाब हुए, कोई राजा हुए, कोई बड़ा सरमायादार हुए, उसके कोल अरबों रुपया में, तो वो उसका बची बात उसका रिश्तेदार उसका कबीला वाला बड़ा खुश हुए कि हमारे कोल इतना सरमाया, हमारे कोल इतनी चीज़ है। जी साहब की चोली के बैस के ज़ुबान में चूसन वाला 4 साल उसकी ज़िंदगी के बेचों ने गिनाल रहे, और उसके बाद 52 साल मियाँ निज़ामुद्दीन की मजलिस के बेच रहे। तो जिसका 0 रुपया के नाल से बड़ो बने, मेरा दादा तो मेरा बाप का जेब के बेच लखा इंसानों का सिर था। मैं इस किस्म की मेरी ज़िंदगी गुजरी कि मैं सदा बहार आज तक सारा कुछ देखियो, जेड़ा बिछड़ गया तो ना ही मेरा रब ने मेरी किसी अपील न ज़ाया की हो, चाहे मेरा तो भुल के भी अपना रब की बारगाह के बिच कई ऐसी गल निकली है जिससे हूँ नादम हो कि क्यों मैं खुदा की बारगाह बिच इल्तिजा की है, वह भी मेरा रब ने मैंने पूरी करके दी थी। पहले बचपन के बिच घोड़ों की शौक थी जी अज बराबर जवान है, आप भी हूँ बुढ़ा हो गए हो, वक्त भी बुढ़ा हो गया, सारा कुछ हो गया। यह शौक है जी कि उम्र ज्यों ज्यों गुजरदी होंदा इश्क तेरा जवान, सिदक दी अक्सीर खादी खुशनुमा रहंदे हमेश। तो जम्मू आऊँ तो घोड़ा आन के तो बात के तो लोग के काम करें, लोग कारोबार करें, उन दिहाड़ी लुगियाँ जाए तलाश करके घोड़ा दौड़ाऊँ, यह शौक भी रही मैंने जी। एक शौक और बड़ी अच्छी रही मैंने, वाह सुनाता तो तुमने न हूँ मगर चोरी तुमने भी की होगी। मैंने आन के जिस वक्त फारसी की और अरबी की किताब पढ़ाने के वास्ते रखा हुआ उस्ताद मजबूर करें था, तो रात दिहाड़ी पढ़ावे में था, तो उन किताबों ने छा के तो लंगर को जो तंदूर था उसके पे साठ छुड़ूँ था।
تاکہ کتاب آنن تک مینوں 2 دھیڑا موقع ملے یا شوق بھی میری رہی ہے. اس شوق کا جرم میں مار بھی بڑی کھاتی ہے. خیر تو شوق میں سب سے زیادہ یہ رہی ہے کہ ہوں صوفی درویش عالم اس انسان کی مجلس نہ حاصل کروں. چنانچہ میں اس کل کے واسطے اپنی زندگی کے بیچ حضرت خواجہ حسن نظامی کا لٹریچر تے اور ان کی مجلس تے بڑا سبق اٹھایا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف والوں کی کتابوں تے ان کا جو کچھ میں پتہ چلیا ہوا اس سے بھی میں بڑا فیض ملے. اسی طرح امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی پور شریف والے جڑا انہاں کی کتابوں نے دیکھ کے انہاں کا جڑی ہدایتیں مریداں انہاں تے دیکھ کے بھی میں بڑا سکون ملے. لیکن مارو پیر خانوں چونکہ دربار کئیں شریف ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کئیں شریف ضلع مظفر آباد میرا دادا صاحب کا پیر و مرشد ہیں، تو ان کا عشق کے بچ قریب میں جتنوں جو کچھ لوگوں کا کوڑاتے ان کا اوصاف شعروں کے بچ اور کہانیاں کے بچ سنے ہیں، وہ میرا دماغ کے بچ ہمیشہ ایک شوق اور پیدا کرتا رہا اور میں نے اس کی شوق رہی تو ہوں اس کی کھوج کرتا رہا. کئیاں دیا ادراتا تڑی اب ساری زمین تے اس قسم کا شعر جڑا میں نے اور ایک شوق پیدا کرتا رہا. حضرت محبوب العالم شیخ مخدوم حمزہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کے نال اس طرف سے کچھ ایسا کنیکشن ہے کہ میں نے عجیب قسم کی شرف باریابی حاصل ہوا ہے. تو ہوں بیمار تھو چھوٹا جہا تو میں نے سری نگر تے میری والدہ ات لے کے گئی. اس کے پیچھے ایسا کرنٹ کدے سال بچ ایک بار کدے 2 سال تے بعد کدے ایسا لگے کہ حضرت محبوب العالم شیخ مخدوم حمزہ کشمیری مہربان ہیں اور توجہ فرما ہیں. اسی طرح میں نے خانقاہ کے نال عقیدہ ہے اور میں نے ہر قبر کا کوڑاتے گزرتا میں میری اپنی یا کوشش ہے کہ ہوں سلام دعا پڑھوں فاتحہ پڑھوں تاکہ میرے پر بھی کوئی فاتحہ پڑھے کوئی ایک ساری عمر نہیں رہنا. تو اگر ہوں جس قبر کے بیچ ہوئے تو کسی نے میرے پر فاتحہ پڑھی تو میرا ہمسایہ قبر والا نے بھی اس کو ثواب پہنچے کو تو حق ہمسائیگی شاید ات بھی ادا ہو جائے. تو یہ میرا دل کی ایک شوق ہے، میرا دل کی ایک خواہش ہے. سنن والا سامعین حضرات جڑا اس سلسلہ کے نال تعلق رکھ اگر وہ بھی ہر قبرستان کا کوڑاتے گزرتم جائے عبرت سمجھ کے مغفرت کی دعا کریں تو یا انہوں کے واسطے عین حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہدایت ہے. میں بڑی تکلیف دیتی اور وقت بسا رکھیا. میں نے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنو قیمتی وقت میرے نال صرف کی ہو. تو شکریہ. آخری سوال یہ کہ جڑی اج کی نوجوان نسل ہے کیا ان کا کام کاج تے تم راضی ہیں یا انہاں تم کوئی رہبری کی بات کہیں گا؟ جناب ہوں عرض کروں معاشرہ کے بیچ اس قدر طیف الملوکی پھیل گئی ہے کہ بڑا اور نکاح کو کسی بھی معاملہ کے بیچ کسی قسم کو امتیاز ہے جڑا وہ نہیں رہا. وہ یوں تو ہوں امریکہ گیا ہوں میں یو این او کے بیچ جس وقت گیا ہوں میں اس جگہ کے بیچ 45 دن رہے ہوں تو یو این او کے بیچ مارو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کم ہوا تھا. باقی ہوں کوشش کیا کروں تھا کہ یو این او کے بیچ اس امریکہ کے بیچ کہ صورت ہے کہ حال ہے. میں جتنا شہر دیکھا میں لوگ دیکھا میں بازار دیکھا میں اس پکھاری بھی دیکھا گداگر بھی دیکھا میں اس پٹڑیاں کے پرستاوا لوگ بھی دیکھا سردی کے بیچو. لیکن سب سے بڑی افسوس کی گل ہے جڑی وہ یہ ہے کہ انسان بگڑتا جا رہا ہے. جگن ناتھ آزاد نے کہا ہے فاتحہ ہے بیروبر ہے آج کا آدمی مگر آدمیت کی لاش دیکھ وہ پڑی ہے بے کفن. تو یا آدمیت کی لاش جڑی ہے یا ہماری آنے والی نوجوان نسل ہے جڑی یا بے کفن کر رہی ہے اور خدا جانے یا اس لاش نے کس قدر اور بے عزت کرے گی اس آدمیت نے اور کس قدر تار تار کرے گی. تم دیکھو ہوں سخت مخالف ہوں باوجود اس کے کہ یہ جرم شاید ہوں روز کرتا بھی ہوں گا شاید نہیں کروں کہ جس وقت ہم ٹی وی لاؤں تو معاشرہ کے بھی جڑا لوگ ٹی وی چلاؤں والا ہے
ان کو علم و ادب کی طرف کوئی توجہ نہیں، ان کو اپنا کاروبار کی طرف اس طرح ہے کہ ایک باپ، ایک بیٹی، ایک بھائی، ایک بہن بیٹھا ہوا جس وقت اس کے بیچ فحش اور واہیات گلا نہ دیکھیں تو ضرور ان کا دماغ کے اوپر غلط اثر ہوا ہے۔ معاشرہ کے بیچ اس وقت کوئی آدمی مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کچھ ہے، وہ کسی پردہ والی جگہ کے بیچ جا کے بحث کے پیشاب تک نہیں کرتا۔ معاشرہ کے بیچ تم دیکھیں گا بازار کے بیچ چلتم تو مردوں کا بھی پچھاتے سر کا بال کٹیا ہوا لمبا لمبا رکھیا میں، عورتوں نے بھی اتنا ہی رکھیا میں، وہ بھی پتلون پہنے ہوئے، وہ بھی اور اپنا لباس نہ ٹائٹ کیا ہوا چلے، یہ بھی چلیں، اور تمیز ہی نہیں ہے اس جگہ کے بیچ کی رہی ہوئی کہ لڑکی کو، عورت ذات کو معاشرہ کے بیچ مقام پاکی کو کتنوں ہے اور اس نے کتنوں کس قدر تہذیب کی ضرورت ہے۔ ہم اس سے قاصر ہو رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب نال، کسی بھی علاقہ نال، کسی بھی ذات نال تعلق رکھے، تو ہم جب اس سے بے بہرا ہو رہے ہیں تو میں نے ایک واقعہ یاد آیا چھوٹا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ستمبر کو مہینوں تو مدینہ شریف پہنچیا تو سب سے پہلا اس مدینہ شریف پہ پہنچنے والا مسافر کے سامنے ایک مرحلہ آیا کہ ان کی خوشی کے بیچ، ان کا استقبال کے بیچ چھوٹی چھوٹی بچی جنہیں رل کے گانوں گائے تھیں، انہوں کے نال مرد خلط ملت، تو انہوں نے کہا کہ نہ، عورت ذات ایک طرف ہو جائے، مرد ایک طرف ہو جائے، دیوار نہ کنڈا کے نال عورت کو اگر کپڑوں اٹک جائے یا پاڑے جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن کسی غیر محرم کے نال کسی کو وجود نہیں لگنا چاہیے، مس نہیں ہونا چاہیے۔ تو سنن والا نے کیا کہی کہ آن والا آدمی اتنا بیٹھا ہی نہیں، تو اس نے ہم نے ایک ایسی گل کہی کہ ہماری ماں کی، ہماری بہن کی، ہماری دھی کی، ہماری بہو کی عزت افزائی کر دی تھی، اور اس نے کہا کہ اس نے معاشرہ کے بیچ اس طرح رہنا چاہیے۔ تو یہ چیز آج کہتے ہیں، تم کس جگہ دیکھیں؟ آج مزارات کے اوپر ہم لوگوں نے اتنی بڑی غلطی ہو چکی ہیں کہ ہم نے ایسا تفریح کا مقام بنا دیتا، سہولت کا مقام بنا دیتا، ایسی چیز کر دیتی جس سے عقیدت، جس سے شریعت، جس سے پردو، جس سے حجاب، جس سے خدا کی بارگاہ کے بچ کسی نے وسیلہ لے کے نجات منگنی ہے جیڑی، اس کا بچ بھی خلل پہ ہو۔ تو ہوں اپنا تمام بھائیوں نے اپیل کروں کہ وہ نمازی بھی بنیں، وہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں، اور وہ ان واحیات قسم کا چیزوں سے الگ رہنے کی کوشش کریں، اس سے بچن کی کوشش کریں۔ معاشرہ وہ صحیح ہے جس معاشرہ کے بچ شرم، جس کے بچ شریعت، جس کے بچ تہذیب، جس کے بچ ادب ہے۔ یہ معاشرہ کوئی معاشرہ نہیں کہ باپ نے کوئی کہے بڑھیا تو نکل جا تو تیری جا ساری میری ہے، تو ڈاڈا نسانہ پکڑ لیا تو اس نے کہا نہ تینہ ہوں نہیں جانتا، تینہ نہیں سینتا، تو قتل و غارت لگا ہوا۔ یہ دنیا کے بیچ وحشت پھیلاؤن کے واسطے، یہ دنیا کے بیچ ایک ایسی چیز نہ آنن کے واسطے کہ ان سماج کی کمزوری ایسا کم کر جائیں گی کہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ میرا اس میں یوں نظریہ ایسی مشین رکھے جس کی تار اس مائک تے لے کے تھارا ٹیپ کرنے والی جگہ تک ملے، تو میں دل بیچ ایک بیٹھا ہوا خیال کیو کہ جس وقت ہم نے ہمارا بزرگ ہدایت کریں تھا کہ تم اس طرح خدا تے ڈرو، تم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیار کرو اور اس کی شریعت کی تابع داری کرو، تو ان کا الفاظ ہمارا اس منہ کا مائک کے ذریعے دل کیا ٹیپ کی مشین کے اوپر ریکارڈ ہوئے تھا، تو وہ ریکارڈ ہوئے تھا جس ویلے، تو اس وقت ہم انہوں نے کدے کچھ نہیں تھا سمجھا، لیکن وہ موجود رہا، تو اج وہ اکھاں ماریاں تے چھم چھم ماتھروں بگا کے ہم نے یاد کرویں کہ یا فلانی تاریخ کی گل ہے، فلانا تاریخ تھارا دل پر ٹیپ ہوئی ہے، اور کہ ٹیپ ہوئی ہے کہ تم یاد رکھیو اس گل نہ کہ تم شریف تے نیک تے ایک بنیو، تم کسی ظالم تے نہ ڈریو، تو تم کسی مظلوم کے نال نہ بولیو، خبردار کسی قسم کا مظلوم کی کا گل کریں گا تو اس کا نال کا لاپرواہی کریں گا تو خدا پکڑ لیے کو۔ آہ مظلوم جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ پھٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔